تو جو علوم آپ کو دیے آپ نے اس کی دعوت دی، کیونکہ وہ سب کے لیے ہے. جس طرح اللہ رب العالمین ہے سب کا رب ہے، تو اس طرح اللہ کی ہدایتیں بھی سب بندوں کے لیے. اور اس لیے آپ کو رحمت بنایا. تو آپ کے جو علوم ہیں وہ آپ کی دعوت سے مربوط ہے، کیونکہ وہ سب کے لیے آئی ہے. جیسے بارش کا پانی کس کے لیے ہے؟ بارش کا پانی سب کے لیے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ہر چیز کی حیات کا تعلق اس پانی سے ہے. اگر پانی بند ہو گیا سب مر جائیں گے. تو سر بارش کا پانی سب کے لیے، ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سب کے لیے. مثل ما بعثني الله من العلم والهدى كمثل غيث. تو جو علم و ہدایت دے کر مجھ سے اللہ نے بھیجا ہے وہ کیسا ہے؟ یہ بارش کے پانی کی طرح سے، اس میں سب کا حق ہے اور سب کی حیات ہے. سب کی حیات ہے. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے علم میں سب کی نجات ہے. اس کے بغیر نجات نہیں. پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے. مر جائے گا جانور بغیر پانی کے. ایسا آپ کے علم کے بغیر کہ کوئی کام نہیں، سب ہلاک ہو جائیں گے. تو آپ نے اپنے علم کو دعوت سے جوڑا. دوسری بات کہ علم پر عمل کرنے کے لیے اپنی صحبت قائم کی. کیا قائم کی؟ کہ علم پر کیسے عمل کرو گے؟ کہ مجھ کو دیکھو، مجھ کو دیکھو. صلو کما رأیتمونی اصلی. سمجھ میں آئی نا بات؟ کہ نماز کیسی پڑھو گے؟ نماز کیسی پڑھو گے؟ کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ایسی پڑھنا. تو علماء نے فرمایا کہ مذکور تو نماز ہے اور مقصود پورا دین ہے. تسمیۃ الکل باسم الجز. ٹھیک ہے، جز کا نام لیا اور مراد کل ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی اے تدینوا کما رأیتمونی اتدین. کہ اب ایسی دینداری اختیار کرو جیسے مجھے میرے اندر دینداری دیکھتے ہو. یہ فرمایا. یہی آپ کا منصب اور مقام ہے. جیسی آپ نماز پڑھتے ہیں ویسے نماز پڑھیں، جیسے آپ روزہ رکھتے ہیں ویسے روزہ رکھیں، جیسے آپ کی معاشرت ہے یہی مطلب اس حدیث کا. کہ صلو کما رأیتمونی اصلی. اس ایک بہت بڑے مجمع نے آپ کی صحبت اٹھائی. بہت بڑے مجمع نے، سفر میں، حضر میں، رات میں، دن میں، ہر حال میں. اور آپ کو دیکھا، آپ کی ہدایتوں کو دیکھا، تاکہ صحبت کے ذریعے سے اس علم پر جو عمل ہو وہ صحیح ہو جائے. اس لیے صحبت کے علم میں احتمال نہیں ہوتے، کاغذ قلم کے علم میں احتمال ہوتے ہیں. کوئی چیز لکھی ہوئی ہو نہیں تو اس میں احتمال نہیں کرتا ہے. ہو سکتا بھائی لکھنے والے کا یہ مطلب وہ لکھواتے تو. اور صحبت کے علم میں کوئی ہماری بچیاں جو ہیں گھر میں کھانا پکانا سیکھتی ہے تو کیوں کہ اپنی ماں کو دیکھتی ہے کہ ماں روٹی ایسی پکاتی ہے، ماں سالن ایسی پکاتی ہیں.
تو اس میں کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. گونگی لڑکی ہوگی وہ بھی سیکھ لے گی، کیونکہ یہ تعلیم صحبت کی ہے. یہ تعلیم اس لیے پکی کہ ماں نے ایسا ہی بنایا ہے. ضروریات زندگی میں ایسی صحابہ کرام کہ جو علم لیا وہ اپنی صحبت سے لیا، تو پھر کہ وہ عمل برابر ہو گیا. اس لیے صحابہ کرام جو ہے قابل اعتماد ہو گئے کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے، جس کے پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے، کہ ان کے پاس علم بھی ہے عمل بھی ہے. کہ ان کا عمل صحبت کی وجہ سے ہے کہ میں نے حضور کو ایسا ہی دیکھا ہے، میں نے ایسا ہی کیا ہے. جب حج کرنے کا ارادہ ہوا تو آپ نے سب کو دعوت دی کہ ہمارے ساتھ حج کرو، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، دعوت دی ہے. جی ہاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کو عام کیا ہے اپنی دعوت کے ذریعے سے. تو دعوت کا کیا مطلب ہے؟ دعوت کا مطلب فقط اشاعت اور اذاعت نہیں ہے، بلکہ پوری چیز، پورا نمونہ ان کے سامنے آ جائے. اس لیے نشر و اشاعت کے وسائل آپ کے پاس نہیں تھے، لکھنے پڑھنا ہی نہیں تھا، لکھائی پڑھائی نہیں تھی، لوگ لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے. پھر ان کو علم کیسے یاد ہو گیا؟ تو کہتے ہیں کہ دو وجہ سے. ایک تو تعامل کی وجہ سے علم یاد ہو گیا. اسے رضمن کی روٹی پکاتے ہوئے دیکھتی ہو، یہ تعامل کہلاتا ہے. تو لوگوں کو علم یاد ہو گیا تعامل کی وجہ سے، کیونکہ علم بھی آ رہا ہے، عمل بھی آ رہا ہے، علم بھی آ رہا ہے، عمل بھی آ رہا ہے، تو کون بھولے گا؟ یہ سب اس پر عمل کرتے تھے. دوسرا، قدرتی طور پر ان کی یادداشتیں بہت مضبوط تھیں، قوا بہت مضبوط تھی، اس لیے باتیں یاد رہ جاتی تھی. بڑی بڑی لمبی دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہے. لمبی دعا وہ محفوظ ہے، یادداشت تھی. تو عمل بھی ہوتا تھا، یادداشت بھی ہوتی تھی. جی ہاں، اور اس کی تبلیغ بھی ہوتی تھی. کیونکہ علم تو ہے پہنچانے کے لیے. علم کس کے لیے؟